السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے پچھلے سبق اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں الحمدللہ تختی نمبر 20 کے 2 پارٹ پڑھ لیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی تختی نمبر 20 کا پارٹ 3 شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، فیملی والوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تاکہ جو بھی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے یہ میرا ویڈیو اس تک پہنچ جائے، اور اس کا ثواب آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی۔ چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 20 پارٹ 3۔ قاعدہ نمبر 1 ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 ہے، اسی طرح اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائیں تب بھی غنہ نہیں کرتے اور نون کی آواز بھی نہیں آتی۔ چلیے دیکھتے ہیں، شروع کریں۔ ین اون، یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او نون زبر نا، ین اون۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کے بغیر پڑھیں گے۔ قاعدہ کیا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ ین اون، آگے واولین ہے، نرمی اور جلدی سے پڑھیں گے۔ ین اون۔ نیکسٹ کیا ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، اس کو بھی ہم غنے کے بغیر پڑھیں گے۔ من آمن، من آمن، ینہون، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ من ہاجر، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، من ہاجر۔ انعمت، من علق، یہاں پر بھی نون ساکن کو غنے کے بغیر پڑھیں گے۔ وانحر، وانحر، من حرم، فسینغضون، فسینغضون، من غیرکم، والمنخنقۃ، لمن خشی، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی۔ یہ تمام کتنی لائنیں ہیں، 1 2 3 4 5 لائنیں یہاں تک نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے آ رہے ہیں حرف تو ہم یہاں پر غنہ نہیں کر رہے۔ لمن خشی، یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے۔ آگے وجنات الفافا، دیکھیں نون مشدد پر غنہ ہوگا اور آگے قاعدہ کیا تھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وجنات الفافا، یہاں پر بھی یہی قاعدہ ہے۔ جرف ہار، وسلام علی المرسلین، یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، وسلام علی المرسلین۔ نارا حامیۃ، اجر غیر ممنون، دیکھیں یہاں پر ڈبل ساؤنڈ ہے، حروف قلقلہ بھی ہے اور پھر بھی یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، غنہ نہیں ہوگا۔
اجر غیر ممنون نخل خاویت. قاعدہ نمبر 2 کیا تھا؟ اسی طرح اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تب بھی غنہ نہیں کرتے اور نون کی آواز بھی نہیں آتی. دیکھیں آگے نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، یہ جرملون کے مجموعے میں سے لام آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم ملائیں گے مگر غنہ نہیں کریں گے اور بیچ میں نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے. ملدنہ، دیکھیں ہم ملا رہے ہیں لیکن غنہ نہیں کر رہے. ملدنہ، یہاں کیا تھا کہ نون کی آواز بھی نہیں آتی. دیکھیں یہاں پر نون کی آواز بالکل نہیں آ رہی. ملدنہ. آگے بھی یہی قاعدہ ہے. مرحیمہ، من نہیں پڑھیں گے، مرحیمہ. نیکسٹ یہی قاعدہ ہے. ربکا، یہاں پر بھی نون کی آواز نہیں آ رہی. یرملون کا قاعدہ ہے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے. ربکا. یہاں آگے بھی یہی قاعدہ ہے. لبدن، ملا رہے ہیں یعنی تنوین کے بعد یرملون کے مجموعے میں سے لام آ رہا ہے، ملا رہے ہیں، غنہ نہیں کر رہے. لبدن. جنات لہم زبد رابیا فی عیشت راضیۃ فی عیشت راضیۃ. الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 20 کے پارٹ 3 پڑھ لیے، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم پارٹ 4 شروع کریں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کو بار بار پڑھیں، پریکٹس کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.